اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وعلماء ملته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مقتدر بعظمت ارباب فکر و فن علماء اہل سنت و برادران ملت و معزز سامعین و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ جملہ حاضرین کو اور عالم اسلام کے فرزندان اسلام کو ماہ رمضان المبارک شریف کی برکتیں، عظمتیں، فضیلتیں، رحمتیں، انعامات مبارک ہوں. آپ سب کو ماہ رمضان مبارک ہو. آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر دارین کے سرور، کونین کے آقا، نبیوں کے امام، رسولوں کے پیشوا، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، آقائے کونین، صاحب حرمین، مالک قاب قوسین، جد حسنین، فاتح بدر حنین، وسیلتنا فی الدارین، محبوب رب المشرقین والمغربین، انیس بے کساں، سیاح لا مکان، چارہ ساز درد منداں، مالک این و آن، صاحب بخت جواں، نو بہار بوستاں، شاہ باز لامکاں، مالک گنج نہاں، حبیب رحماں، صاحب قرآن، حضور سراپا نور، سرکار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر باواز بلند
درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ حضرات گرامی، بڑی خوش نصیبی اور خوش بختی ہے ہماری اور آپ کی کہ ہم پر، آپ پر، سب پر ماہ رمضان نے اپنی برکتوں، نعمتوں، رحمتوں کے ساتھ ہم پہ اور آپ پہ اپنا سایہ رحمت کر دیا۔ رمضان شریف ہم پہ سایہ فگن ہے۔ آج رمضان المبارک شریف کا پہلا روزہ ہے، پہلا دن ہے، اور پہلے دن میں بھی جمعہ سید الایام مل گیا۔ اس طرح سے خوشیوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کہ اس مقدس مہینے کو ایسی عظمت و شان بخشی ہے کہ عام مہینے سب کی عظمتیں، شرافتیں، فضیلتیں اپنی جگہ مسلم ہیں، لیکن اور مہینے اور ہیں، رمضان کا مہینہ اور ہے۔ اس مہینے میں پروردگار عالم اپنے بندوں کے ثواب اور اجر کو دوگنا نہیں 70 گنا کر دیتا ہے۔ اس مہینے میں کوئی ایک نفل نماز پڑھے تو اسے ایک فرض کی ادائیگی کا ثواب ملتا ہے، اور کوئی اگر ایک وقت کی فرض نماز ادا کرے تو 70 فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ مہینہ کیسی عظمت و شرافت کا ہے! ثواب میں تو اتنا اضافہ ہے کہ بس اللہ بندوں کو دیتا رہتا ہے اور بندے لینے والے لیتے رہتے ہیں۔ اس مہینے میں جو حکم خداوندی ہے اور خاص طور پر جس حکم پر عمل کیا جاتا ہے وہ ہے رمضان شریف کا روزہ۔ روزہ رکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ فرض چیزیں ہم پر کچھ فرمائی ہے خدا نے، ان فرائض میں اہم الفرائض نماز ہے، 5 وقتہ نماز کا پڑھنا جو ہر روز 5 وقتوں میں متعین ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے۔ اور انہی میں ایک عبادت ہے روزہ، جو ہر دن ہر روز نہیں بلکہ سال کے ایک مہینہ وہ روزہ رکھنے کا حکم ہے، فرض ہے۔ اور تیسرا حکم ہے زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ یہ بھی عام مسلمانوں پر نہیں بلکہ جو صاحب نصاب ہے، صاحب ثروت ہیں، ان پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے۔ اور پھر چوتھا فرض وہ حج بیت اللہ کا ہے، جو زندگی میں ایک مرتبہ صاحب نصاب، صاحب استطاعت اور صاحب صلاحیت پر حج بیت اللہ فرض ہے، ایک مرتبہ زندگی میں کر لیا، فرض ادا ہو گیا۔ روزہ ہر سال ایک مہینے میں رکھ لیا، روزہ ادا ہو گیا۔ زکوٰۃ سال کا دن پورا ہونے پر صرف اللہ کے نام پر اپنے مال کا 40واں حصہ نکال دیا، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ نماز وہ ہے کہ ہر روز
صبح سے لے کے شام تک میں متعینہ اوقات مقررہ وقتوں کے ساتھ فرض ہے وہ ادا کرنا ہی ہے۔ سفر میں ہو، حضر میں ہو، گھر میں ہو، مکان میں ہو، دکان میں ہو، جہاں وقت آئے گا وہیں پڑھ لیا جائے گا، جب وقت آئے گا پڑھ لیا جائے گا۔ لیکن عام دنوں میں نماز وہ ہے کہ سال کا کوئی مہینہ ہو، کوئی دن ہو، ہر دن پڑھنا ہے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، مکان میں ہو، دکان میں ہو، جنگل میں ہو، بیابان میں ہو، جب نماز کا وقت آئے گا تو نماز فرض ہوگی، عرض کیا جائے گا، فرض ادا کیا جائے گا۔ لیکن رمضان کا روزہ ایسا نہیں، اس میں سال کے ایک مہینے کی تخصیص ہے۔ 11 مہینوں میں کوئی بھی آدمی اگر روزہ رکھنا چاہے تو نفلی روزہ تو ہو سکتا ہے، لیکن فرض روزے کی ادائیگی شوال میں نہیں ہو سکتی، ذیقعد میں نہیں ہو سکتی، محرم میں نہیں ہو سکتی، عید میں نہیں ہو سکتی، شعبان میں نہیں ہو سکتی۔ سال کے 11 مہینوں میں سے کسی مہینے میں اگر کوئی فرض روزے کی نیت سے روزہ رکھنا چاہے تو وہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ رمضان، اس لیے کہ یہ روزے جو اللہ نے فرض کیے ہیں وہ ماہ رمضان کا مہینہ مخصوص ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو اس کا یہ روزہ ہم پہ فرض ہوگا اور وہ روزہ رکھا جائے گا۔ یہ روزہ جو اللہ نے ہم پہ اور آپ پہ فرض کیا ہے سال میں ایک مرتبہ صرف آتا ہے مہینے بھر کے لیے، وہ بھی مریضوں پہ فرض نہیں ہوتا، رخصت ہے، مسافر پہ رخصت ہے، بعد میں وہ قضا کریں گے۔ لیکن جو لوگ اپنے گھروں میں ہیں، مقیم ہیں، باحیثیت ہیں، باصلاحیت ہیں، صحت مند ہیں، تندرست ہیں، بلا عذر شرعی روزہ چھوڑنا گناہ ہے۔ عام مزاج بندوں کا ہے کہ کچھ لوگ تو روزہ رکھنے کو عیب سمجھتے ہیں، نہ رہنے میں اپنا نام، اپنی بہادری اور اپنی شان سمجھتے ہیں۔ ایسے ناقص العقل مل جاتے ہیں کہ ان سے کہیے کہ بھائی رمضان آ رہا ہے روزہ رہیے، تو وہ کہتے ہیں کیا ہمارے پاس کھانے کو ٹھکانہ نہیں ہے کہ ہم روزہ رہیں گے؟ جس کے پاس کھانے کی چیزیں مہیا نہیں ہیں، جو غریب ہے، جو مفلس ہے، جن کے پاس اثاثے نہیں ہیں، جن کے پاس غذا نہیں ہے، جن کے پاس خوراک نہیں ہے، وہ روزہ رہیں۔ ہمارے پاس تو اللہ کا شکر ہے، ہم کیوں روزہ رہیں، ہم کیوں چولہا بجھائیں، ہم کیوں انڈیا الٹیں؟ نادانوں جیسی باتیں نہ کرو۔ غریبوں کے لیے روزہ نہیں، امیروں کے لیے روزہ نہیں، اللہ کی جانب سے یہ عطا ہے۔ امیر ہو کے غریب ہو، چھوٹا ہو کے بڑا ہو، ادنا ہو کے اعلیٰ ہو، پڑھا لکھا ہو کے غیر پڑھا لکھا ہو، عورت ہو کے مرد ہو، ہر ایک پہ رمضان کا روزہ فرض ہے۔ مسلم ہو، عاقل و بالغ ہو، اس پہ فرض ہے۔ یہ ساری باتیں اس طرح کی نادانوں کی زبان سے جاری ہوتی ہیں کہ وہ برکتیں کھو دیتے ہیں، رحمتوں سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی جانب سے جو انعامات ملنے ہوتے ہیں وہ ان کو ٹھوکر مار دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو روزہ نہیں رہتے، بہت سے لوگ روزے کے دنوں میں نہ رکھنے میں بڑائی سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ چھپ چھپا کے کھاتے پیتے رہتے ہیں، روزہ نہیں رہتے۔ اور کچھ لوگ سوچتے یہ بھی ہے کہ ہم پہ اسلام نے یہ ظلم کر دیا، یہ زیادتی کر دیا ہے کہ ہر سال میں ایک مہینہ کے لیے 13، 14، 15 گھنٹے تک کھانا پانی کا ایک قطرہ ہم پہ بند رہتا ہے۔ یہ اسلام نے ہم پہ ظلم کیا ہے، زیادتی کیا ہے۔ خبردار، ایسا سوچنا بھی نہیں،
ایسا ذہن میں خیال بھی نہ آوے، کبھی یہ گمان نہ کرنا اسلام تو ظلم کا پیغام لے کر نہیں آیا ہے، امن و شانتی کا پیغام لے کر آیا ہے۔ مذہب اسلام تو رحمت کی برسات کرنے آیا ہے۔ مذہب اسلام کے ہر قانون سے، ہر پہلو سے انسان کی ترقی، بھلائی، عروج، بلندی، صحت مندی، آسائش اور تمام طرح کی کشائش ملتی ہے۔ اسلام کے قانون میں کوئی اسے ظلم نہ کہے، بلکہ آپ تاریخ کا اندازہ کریں گے، تاریخ کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اسلام کی دین ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے کہ رمضان شریف کا یہ روزہ ہم پہ اور آپ پہ اتنا آسان کیا گیا ہے کہ پچھلے زمانے میں ایسا روزہ تو کسی کو ملا ہی نہیں تھا۔ اور پہلے بھی اللہ نے جو قرآن کریم میں روزے کے تعلق سے اعلان فرمایا ہے، وہ اللہ نے فرما دیا یہ ظلم کے طور پر نہیں، زیادتی مقصد نہیں ہے، تمہیں بھوکا رکھنا مقصد نہیں ہے، بلکہ رب نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے، تم پہ روزے فرض کیے گئے، یہ تم پر ہی فرض نہیں ہے، قرآن کہتا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پہ بھی ویسے ہی فرض ہوا ہے جیسے تم سے پہلے والوں پہ فرض ہوا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام کے آنے سے پہلے اور انبیاء و مرسلین جو آئے اور ان میں جو مذاہب قائم ہوئے، ان مذاہب پر چلنے والے بندگان خدا چلے، ان پر بھی روزہ فرض ہوا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ من قبلکم کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ تم پہ روزہ فرض ہوا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم پہ ظلم ہوا ہے، بلکہ ایسے ہی فرض ہوا جیسے تم سے پہلے والوں پہ فرض ہوا تھا۔ اور یہ روزہ فرض کیوں ہوا؟ قرآن اس کی وجہ بھی بتا رہا ہے، ظلم کے لیے نہیں، بھوکا رکھنے کے لیے نہیں، پیاسا رکھنے کے لیے نہیں، لعلکم تتقون، اس لیے روزہ فرض کیا گیا ہے کہ تم تقوی شعار ہو جاؤ، متقی و پرہیزگار ہو جاؤ، رب کے اطاعت گزار ہو جاؤ، تمہارا ظاہر تمہارا باطن سب ایک ہو جائے، نیک ہو جائے، اللہ کی رضا کا جویا ہو جائے، تم خوف خدا، خشیت ربانی کی بنیاد پر ذہن و فکر و خیال، گمان، قدم، افعال، بیان، الفاظ، گفتگو، ظاہر، باطن سب اپنے رب کی رضا کے لیے تمہارا وقف ہو جائے، اس لیے روزہ فرض ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت اجازت نہیں دے رہا، ابھی تمہیدی باتیں ہی چل رہی تھیں کہ اشارہ ہو گیا۔ بہرحال روزہ آپ رکھیے، پوری پابندی سے رکھیے، شان و عظمت کے ساتھ رکھیے، گالی گلوچ کرنا، غیبت کرنا، ان کی باتوں میں لگے رہنا، یہ سب روزے میں عام دنوں میں ہی منع حرام ہے، روزے میں تو مزید کہ روزہ ان چیزوں سے خراب ہوتا ہے۔ اپنے کو بچائیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، آپ اپنے گھر کا کام کاج کیجیے، بچوں کی کفالت کیجیے، کوئی کام نہ رہے تو ادھر ادھر بکواس نہ کیجیے، قرآن کی تلاوت بھی کر چکے، جی بھر گیا تو سو جائیے، سوئے رہیں گے تو بھی نیکی ملتی رہے گی۔ اس طرح سے روزے کو پورا کیجیے، نماز تراویح پابندی سے ادا کیجیے۔ الحمدللہ